أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فكحنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا وبك نستعين یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ جی، کل ہم نے دعا پڑھی تھی، دعا نمبر 2، 3 اور 4۔ آج ہم پڑھیں گے دعا نمبر 5۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو چھوٹی کی لگی ہے نا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کتاب بھی میری کتاب، مسجدی میری مسجد، اچھا آپ کو آواز کب سے نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں پڑھی جا رہی ہوں، بتائی جا رہی ہوں۔ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی، جی ہم پڑھ رہے تھے کہ ترتیل کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معنی کیے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الحقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف میں مہارت حاصل کر لینا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، تو پھر ترتیل ہوتا کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی کیے ہیں، ہوا تجوید الحروفی و معرفت الوقوفی، کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف میں مہارت۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ کرنا، مطلب کہیں کس جگہ پہ ہم نے رکنا ہے قرآن میں، کس جگہ پہ نہیں رکنا، اور کہاں پر جو جس طرح کے میں نے کل آپ کو اگزامپل دی تھی، ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر کوئی یہاں پر رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پر نے لا تقربوا الصلاۃ، کہ اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اگر ہمیں معنی کا پتا ہوگا اور وقف کا پتا ہوگا تو پھر ہمیں وہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تب تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اگر کوئی یہاں پر وقف کرتے تو پھر اس کا معنی تو غلط ہو جائے گا، سننے والا کہے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وقف کا علم حاصل کر لینا یہ آدھی تجوید پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ وقف کے لام جو چھوٹا سا لام لکھا ہوتا ہے، میم لکھا ہوتا ہے، تو لکھا ہوتا ہے، تو یہ رموز و کاف جو ہے یہ کس لیے آتے ہیں، کہاں پہ رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں کہ ترتیل کے اندر ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ اس کے بعد تجوید الحروف جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، مخارج الحروف یعنی حروف کا مخرج کیا ہے، اور پھر اس کے بعد صفات الحروف۔ کیونکہ ہم نے جب ڈیفینیشن پڑھی تھی تجوید کی تو اس میں ہم نے پڑھا قرآنی حروف کو قرآنی حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا۔ مخارج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، اور صفات سے مراد کیا ہے، کسی بھی حرف کی خوبی، کہ اس کو مطلب وہ موٹا پڑا جائے گا، باریک پڑا جائے گا، تو یہ اس کی خوبی ہے۔ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب کس جگہ سے نکل رہا ہے، منہ کے کس حصے سے نکلے گا۔ تو یہ ہے دونوں چیزوں کا علم حاصل کر لینا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ ترتیل کیا کہلاتا ہے؟ تجوید الحروف اور ومعرفت الوقوف۔ تجوید کے اندر کیا چیز ہے؟ تجوید کے اندر دو چیزیں ہیں، مخارج اور صفات۔ مخارج اور صفات یہ آپ نے ڈفرنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیل کو اور تجوید کو مکس اپ نہیں کرنا۔ تو جو ہے اس کے بعد ہے، آج ہم پڑھیں گے مخارج، ٹھیک ہے؟ بات جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے مخارج پہ کرنی ہے۔ مخارج جو ہے وہ قرآن کے اندر حروف ہے 29۔ قرآن کے اندر قرآن جو ہے وہ 29 حروف سے مل کے بنا ہے۔ اگر یہ 29 حروف ہمارے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری آدھا قرآن تو ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ وہی قرآن کے اندر الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے پہلی تختی پر بہت اچھے سے محنت کر لی ہے، اس پر بیس اچھی بن گئی ہے کسی بھی بچے کی یا کسی بھی بچی کی، تو کسی بھی خاتون کی، اس نے وہاں پر بہت اچھی سی ایفرٹ کر لی ہے، تو پھر جو ہے وہ سمجھیں کہ قرآن میں آگے چل کے محنت زیادہ نہیں ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے ان حروف پر، 29 حروف پر، کہ ان کے مخارج ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی ایزی وے میں بتاؤں گی آپ کو، انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ کا روزانہ جو لیسن ہے وہ آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن لازمی کرنا ہے۔ جو میں نے گروپ کے اندر آپ کو ریٹن ورک یعنی جو میں نے پڑھانا ہے وہ میں نے لکھ کے بھی آپ کو گروپ میں بھیج دینا ہے، اور آپ کا کام ہے اس کو کاپی پہ رائٹ کرنا، پھر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ سوال ہو تو آپ نے مجھ سے لازمی کرنا ہے۔ مخارج الحروف جو ہے یہ یعنی مخارج الحروف کیونکہ تجوید دو چیزوں پر مشتمل ہے، مخارج الحروف اور صفات حروف، ٹھیک ہے؟ اور حروف جو ہیں قرآن کے اندر وہ 29 ہیں، اور مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں، یعنی 17 جگہ منہ کے اندر ایسی ہیں جہاں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 17 جگہ منہ کے اندر ہمارے ایسی پائی جاتی ہیں کہ جہاں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم مخارج پڑھ لیں گے پھر میں آپ کو یہ کاؤنٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ ہمارے 17 مخارج کیسے پورے ہوئے۔ تو
उसके बाद है असूल मखारिज, यानी बेस जो है मखारिज की वो ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर ये 5 मखसूस जगह ऐसी हैं जहां से 29 हरूफ अदा होते हैं। और ये इनमें असूल मखारिज मतलब उसकी बेस क्या है, मखरिज मतलब निकलने की जगह क्या है हरफ की, वो है जौफ। जौफ कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। हलक, ये अरबी में है हलक, और इसको कहते हैं गला। लिसान जुबान को कहा जाता है अरबी में। शफातान जो है वो दोनों होंठों के पेयर्स को कहा जाता है। ठीक है, एक होंठ है तो शफातुन, और क्योंकि हमारे दोनों होंठ हैं तो इसलिए शफातान बोलेंगे। उसके बाद खैशूम, नाक का बांसा, नाक की हड्डी, इसको खैशूम बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी एक एक की डिटेल हमने पढ़नी है। वो जो है वो आराम आराम से पढ़नी है बस। जौफ, हलक, लिसान, शफातान और खशूम, असूल मखारिज कितने हुए? 5। जौफ, हलक, लिसान, शफातान और खशूम। उसके बाद है हमारे पास, सबसे पहले जौफ को डिस्कस करेंगे आज। आज सिर्फ हमने जौफ ही पढ़ना है। तो जौफ होता क्या है? असल में ये है मुंह का खाली हिस्सा। ये आपको नजर आ रहा है, ये पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये मुंह का खाली हिस्सा है। ये जो ब्लैक ब्लैक सा, यानी जुबान के ऊपर दाढ़ों, दोनों दाढ़ों के दरमियान, जबड़ों के दरमियान में और जुबान के ऊपर जो है वो खला जो होता है, खाली हिस्सा होता है, उसको अरबी में हम क्या बोलते हैं? जौफ। जौफ बोलते हैं। जीम के ऊपर पेश आएगी वाव साकिन, फा साकिन, जौफ। और फिर उसके बाद है यहाँ से जो है वो हरूफ अदा होते हैं 3। 3 हरूफ अदा होते हैं, और तीनों ही एक ही जगह से अदा होते हैं, यानी तीनों हरूफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। सबसे पहला हरफ है अलिफ, और फिर है बा, वाओ सॉरी, और या मद्दा। अलिफ, वाओ और या मद्दा। ठीक है, यहाँ पर या मद्दा आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने या मद्दा क्यों लगाया। क्योंकि या मद्दा का मखरिज अलहदा है और एक या का मखरिज अलहदा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपने या मद्दा लाजमी लगाना है, अलिफ, वाओ और या मद्दा। तो ये तीनों जो है हरफ कहाँ से निकलते हैं? मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं। और ये इस तरह से जौफ के कितने मखरिज हुए और कितने हरूफ हुए? 3। 3 हरूफ हुए। मखरिज कितने? एक हुए। ठीक है, मखरिज कितने बने? यानी निकलने की तीनों की जगह एक ही है, तीनों एक ही जगह से निकल रहे हैं। और हरूफ कितने हैं हमारे पास जो से जो निकल रहे हैं? 3, अलिफ, वाओ, या मद्दा। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पिक्चर्स के अंदर आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है। ये बस ये है कि किसी के अंदर जो है वो हवा ज्यादा भरी जाती है, कोई हरफ अदा करते हुए मुंह के अंदर हवा किसी हरफ में ज्यादा भरी गई है, किसी में कम है, लेकिन निकलते तीनों हरफ जो है ना वो यहीं से ही है। ठीक है, ये देखें, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ठीक है, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये तीनों हरफ जो है ये जॉब से है अदा होते हैं। और इस तरह से इनके तीनों के निकलने की जगह एक हुई तो मखरिज एक बना। हरूफ कितने हैं? 3, तो हरूफ 3 बने। ठीक है, इसलिए हमने 1/3 लिख दिया, ये आपको नजर आ रहा है। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा जॉब। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर सकता है। जी, आज हमने पढ़ा, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि तरतील जो है वो 2 चीजों पर मुश्तमिल है, तजवीदुल हुरूफ और व मारिफतुल वुकूफ, यानी हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और वक्त पे महारत हासिल करना। मारिफत मतलब पहचान को कहते हैं ना। और फिर
تجوید کو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو تجوید کی پہلے ڈیفینیشن بتا دی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ تجوید ہوتی کیا ہے. ہم تجوید پڑھ رہے ہیں. مخارج الحروف اور صفات الحروف. مخارج الحروف جو ہے یہ یعنی نکلنے کی جگہ کون سی ہے حروف کی، اور حروف کے اندر صفت کیا پائی جاتی ہے، وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا کہ وہ چیزوں پر مشتمل ہے. آگے آگے مخارج الحروف. مخارج الحروف پر آپ نے بات کرنی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، صفات آگے چل کے پڑھیں گے. ابھی آپ کو ابھی صرف اور صرف ہم نے مخارج یاد کروانے. تو اس میں ہم نے کہا کہ حروف جو ہے وہ قرآن کے اندر 29 ہے جن سے مل کر قرآن بنا ہے. اگر ان حروف پر آپ ان کے مخرج ٹھیک کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ قرآن آپ کا جو ہے وہ 50% ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر مخارج ٹھیک کر لیے، کیونکہ کچھ حصہ صفات پر بھی مشتمل ہے، کچھ وقف پر بھی مشتمل ہے، اس لیے 50% سمجھ لیں کہ قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو مخارج آ گئے. تو منہ کے اندر 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے جو ہے 29 حروف ادا ہوتے ہیں. تو اصول مخارج یعنی ان کی بیس کیا ہے جہاں سے یہ نکلتے ہیں. جوف، حلق، لسان، شفتان، خشوم، 5 اصول مخارج ہیں جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں. جوف منہ کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ جوف. جوف منہ کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے. اور یہاں سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ نکلتے ہیں، اور تینوں کی نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے. تینوں منہ کے خالی حصے سے ہی نکلتے ہیں، اور اس لیے اس کا مخرج بنا 1/3 یعنی ایک مخرج اور 3 حروف.